بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ڈاکو کی توبہ اور چرس سے نجات۔ ایک دوست نے بتایا کہ میں لاہور کی ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا۔ وہاں جماعت آئی ہوئی تھی۔ نماز کے بعد انہوں نے تعلیم کروائی۔ تعلیم کے بعد میں نے سب ساتھیوں سے ملاقات کی۔ ایک بھائی کے چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ بہت اصرار کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں گجرانوالہ کا ڈاکو تھا۔ مقابلے کے دوران چاقو لگا تھا۔ کس طرح ان کا اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں ڈاکے مارتا، جگہ جگہ ٹیکس لیتا۔ وہاں ایک داڑھی والا آدمی تھا جو مجھے دعوت اللہ دیتا اور چائے بھی پلاتا اور بسکٹ بھی کھلاتا۔ پہلے میں اس کا مذاق اڑاتا تھا، بعد میں اس کی باتیں مجھ پر اثر کرنے لگ گئی اور میں اس کے پاس اکثر جاتا۔ یہ بات اس کے والد صاحب کو پسند نہ آئی اور اس نے مجھے وہاں آنے سے روک دیا، لیکن اس نے مجھے 4 ماہ اللہ پاک کے راستے میں لگانے کی دعوت دی اور مشورہ دیا کہ حلال مال سے 4 ماہ لگاؤ۔ میرے پاس 80 روپے ڈاکو بننے سے پہلے مزدوری کے پڑے تھے۔ وہ روپے اور کچھ سامان لے کر اپنی ماں سے اجازت مانگی تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا جب 1-2 سال کے لیے جیل جاتا تھا تو اس وقت تم روتی نہیں تھی، اب کیوں رو رہی ہو؟ اجازت کے بعد میں گجرانوالہ مرکز چلا گیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہونے لگا تو خیال آیا کہ یہ اللہ پاک کا گھر ہے، اس میں چرس نہیں لے جانا چاہیے، لہذا میں نے اسے پھینک دیا۔ میں 2000 روپے ادھار لے کر راون چلا گیا۔ پہلی تشکیل میں مجھے چرس کی طلب ہوئی تو میں نے امیر صاحب کو ساری بات بتائی اور واپس جانے کی اجازت چاہی، لیکن امیر صاحب نے فرمایا بیٹا گرمی ہے، غسل کر لو۔ امیر صاحب نے ساری جماعت سے کہا کہ بھائی کے لیے دعا کرو۔ ایک ساتھی کو 24 گھنٹے ذکر کے لیے بٹھا دیا۔ میں تقریباً ہر گھنٹے بعد نہاتا۔ کچھ دن کے بعد اللہ پاک نے مجھے صحت دے دی اور چرس چھوٹ گئی۔ 2 ماہ کے بعد راون مرکز میں میری خدمت لگی۔ میں جھاڑو دے رہا تھا کہ ایک بھائی آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ میں نے اس کو نامناسب باتیں کہیں، جس پر اس بھائی کو غصہ آیا کہ تم نے داڑھی کی توہین کی ہے۔ اس نے مجھے مارا، اس پر میں نے بھی اسے مارا۔ لوگوں نے ہمیں چھڑا دیا۔ میں ایک ستون کے ساتھ سو گیا اور وہ دوسرے ستون کے ساتھ سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک میدان میں چل رہا ہوں۔ چلتے چلتے اندھیرا بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ ادھر دیکھتا ہوں کہ ایک موتی کا محل ہے اور اس میں حسین و جمیل لڑکی نظر آتی ہے، اتنی خوبصورت کہ زندگی بھر نہ دیکھی۔ اٹھ کر میں نے ساتھ والے کو بتایا۔ ہم دونوں مولانا جمشید صاحب کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ غلط راستے سے صحیح راستے پر آنے کا انعام اللہ پاک نے دکھایا ہے۔ اس کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی۔ 4 ماہ لگا کر واپس آیا تو میرے ڈاکو ساتھی خود ہی دور ہو گئے اور ماں مجھے کہنے لگی تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے مزدوری شروع کر دی، لیکن میری ماں کہتی رہی اس سے کیا ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے شب جمعہ میں مرکز کے امیر صاحب سے کہا میری ماں یہ کہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج میں دعا کروں گا، تم بھی اللہ سے مانگو۔ صبح کے بیان کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے آج میری بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی ہے۔ سنت کے مطابق میری شادی ہو گئی۔ میں نے یونیفارم کی دکان کھول لی۔ اب الحمدللہ میری والدہ نمازی ہے اور اپنی پہلی زندگی پر نادم ہے۔ میرے لیے اور اپنے لیے روزانہ توبہ کرتی ہے۔ ہمارا گھرانہ دیندار ہے۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری دکان پر آج 12 ملازم کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب دعوت اللہ کی برکت سے ہوا۔ اللہ پاک ساری امت کو اپنا مقصد دعوت اللہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔